اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد المصطفیٰ سید الانبیاء والمرسلین وعلی آل وخاتم النبیین وعلی آلہ الطاہرین الطیبین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک الشاہدین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ السلام علیکم حضرات ناظرین، میں ابن الخیر سید البخشا تسلیم اپنے چینل تفہیمات الحکمت سے عرض گزار ہوں، اور آج 21 مئی بروز منگل ہے 2024، اور میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ کی رحمت سے آپ صحیح سلامت اور خوش و خرم ہوں گے۔ اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اور صحیح سلامت رکھے۔ تو گزارش یہ ہے، میں جو کچھ آج آپ سے خطاب کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، میں نے بہت سے مولویوں سے پہلے بھی سنا ہے، اور آج کل ایک انٹرنیٹ پر میں نے ایک مولوی صاحب کی تقریر سنی ہے۔ اس نے اپنے تقریر کے دوران فرمایا کہ وہ حضرت رسول کریم نے بوقت وفات فرمایا کہ میں سب کے احسان کا بدلہ ان کو دے دیا ہے، سب کے احسانات میں نے ان کو ان کے احسانات کا بدلہ دے دیا ہے، مگر حضرت ابو بکر کے احسانات کا بدلہ میں نہیں دے سکا، یہ ان کا اجر اسے اللہ ہی عطا کرے گا۔ یعنی حضور سرور کائنات پر حضرت ابو بکر کے احسانات جو ہیں وہ قرض ہیں، جو یہ قرض اللہ ہی ادا کرے گا، رسول کریم ادا نہیں کر سکے۔ یہ ان کا نظریہ تھا۔ میں حیران ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ قرآن مجید کے خلاف بات کرتے ہیں، اور پھر نہ کوئی ان پر کفر کا فتویٰ لگاتا ہے، نہ کوئی ان پر گستاخ رسول کا فتویٰ لگاتا ہے۔ وہ جو چاہیں کہتے رہیں، مگر ہم اگر اتنا کہیں کہ فلاں بات میں غلطی حضرت عمر کی ہے، رسول کریم کی نہیں ہے، تو ہم پر تو فتویٰ بھی لگ جاتا ہے، اور اس کے علاوہ یعنی کہ توہین صحابہ کا، اور پھر علم دین بننے کے شوق میں ہمارے پاکستانی کو بڑا شوق ہے علم دین بننے کا۔ وہ کچھ لوگ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، پھر 200 300 کی تعداد میں مل کر ایک شخص کو اینٹوں پتھروں ڈنڈوں سے قتل کر دیتے ہیں، تو وہ اپنے طور پر ثواب حاصل کرتے ہیں۔ جب اتنی ذہنیت بن چکی ہے تو یہ ملک کیا قائم رہے، اور کیا اس ملک میں امن رہے، اور کس طرح یہ ملک ترقی کرے؟ تو ذہنیت یہ ہے۔ تو میں نے آپ کے سامنے ایک آیت پڑھی ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کا احسان ہے مومنین پر کہ ان میں ہی سے ایک رسول بنا کر ان کی طرف بھیجا، یتلو علیہم آیات ہی، وہ ان پر اللہ کی آیاتیں پڑھتا ہے، ویزکیہم، اور کفر و شرک سے ان کو پاک کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمۃ، اور کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، اس سے پہلے یہ کھلے گمراہ تھے۔ میں حیران ان لوگوں پر ہوں کہ وہ چاہے کچھ بھی کرتے رہے صاحب۔ یہ حضرت عمر کی بات ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے طور پر یہ سوچے کہ اگر کوئی شخص کسی سید کا مرید ہو، اور اس کے چاہے بیعت ہو یا نہ ہو، وہ سید سے عقیدت رکھتا ہو کہ یہ پیر و مرشد ہے، وہ اس کا مرید ہو، اور اس کے در پر جائے اور وہاں بیٹھا ہو، اور دروازے سے اگر مستورات باہر آئیں تو پہلی نظر تو اس کی ضرور پڑے گی ان مستورات پر، مگر پھر وہ ایک طرف منہ پھیر لے گا کہ ادھر سے بیبیاں آ رہی ہیں، وہ ادھر دیکھے گا نہیں۔ حیرت میں اس پر ہے، مجھے اس پر کہ جو مسلمان ہو چکا ہے، نبی کو نبی سید الانبیاء خاتم النبیین تسلیم کر چکا ہے، اور پھر بیعت بھی ہو چکا ہے، مگر وہ رسول کریم سے پہنچ گیا کہ یہ رشتہ فضل اللہ کا مجھے دے دے۔ اب خود سوچیں کہ ان لوگوں کی ذہنیت کیا تھی
جو کیوں اس نے رسول کریم کو اپنے برابر سمجھا تھا، ورنہ تو اس کے سامنے یہ ادب کی بات تھی، بات کر ہی نہ سکتا تھا وہ۔ خیر یہ لوگ اس بات کو بھی معمولی سمجھیں گے، تو میں اس بات پر حیران ہوں، اگر جنگ ہوئی جنگ احد تو قرآن مجید فرماتا ہے ہم اپنی بات تو نہیں کرتے کہ کلام پاک ہی اگر ہم پڑھیں تو اس میں ہمارا قصور کیا ہے، تو ہم پر فتوے کیوں لگیں۔ یہ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 153، قرآن مجید فرماتا ہے اذ تسعدون ولا تلوون علی احد والرسول یدعوکم فی اخراکم، جب تم اوپر پہاڑ پر چڑھتے جا رہے تھے اور پھر پیچھے مڑ کر بھی کسی کو نہ دیکھتے تھے اور رسول تمہیں پیچھے سے بلاتا تھا۔ یہ ایسے لوگ جو جنگ احد میں رسول کریم کو کفار کے نرغے میں چھوڑ کر بھاگ نکلے تو ان کو پھر جرار کا لقب بھی مل گیا۔ دیکھو یہ کہیں گے کہ یہ صحابہ کی توہین کر رہا ہے، وہ خدا کا واسطہ میں قرآن نہ پڑھوں، میں تو قرآن مجید کی آیت پڑھ کر آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ سورۃ آل عمران ہے اور پارہ چوتھا ہے، آیت نمبر 153 ہے، آپ دیکھ لیں، مجھ سے زبر کی غلطی ہو جائے، زیر کی غلطی ہو جائے، میں مخارج ادا نہ کر سکوں، مگر آیت تو بتا رہا ہوں نا آپ کو۔ یہ الفاظ قرآن کے ہیں کہ تم اوپر چڑھتے جا رہے تھے، اور یہ تو تمہارا اپنا ہی قانون بن گیا۔ وہ ناظرین خدا کے لیے قرآن پر غور کریں، ہم نے سب سے زیادہ عقیدت قرآن سے رکھنا ہے، صحابہ سے نہیں رکھنا۔ جو قرآن فرمائے اس پر عمل کرنا ہوگا۔ اور پھر جب ایسا تھا، یہ ایسے ہی تھے، پھر ان کے متعلق کیا بات کرتے ہیں؟ حضرت عمر نے ہجرت کی تو کہا میں جا رہا ہوں، ہجرت کر رہا ہوں، جس نے اپنے بچے یتیم کرانے وہ میرے سامنے آ جائے۔ اچھا یہ بچے یتیم کرانے تھے، جو حضرت عمر کے سامنے آتا تو گویا اس نے بچے یتیم کر دو، اس کے بچے یتیم ہو جاتے۔ حضرت عمر کو کسی کی کوئی پرواہ نہ تھی، بہت نڈر اور بہادر اور جنگجو تھے۔ اگر ایسی بات ہے تو سورۃ احزاب پارہ نمبر 21 کا آخری بار کو پڑھ کر دیکھیں، وہ تو قرآن مجید بیان کر رہا ہے، ہماری بات تو نہیں ہے۔ آپ کہیں گے یہ حضرت عمر کی بات ایسے نہیں ہے، یہ حضرت عمر کے متعلق نہیں ہے، تو اور کس کے متعلق ہے؟ کیا تمہارے متعلق ہے یا ہمارے متعلق ہے؟ اچھا چلو یہ سارے صحابہ کرام کے متعلق ہے۔ جب عامر بن عبدالبر نے 3 بار کہا اے رسول کوئی ہو تو میرے مقابلے کے لیے بھیجو، حال میں مبارزۃ، کیا کوئی ہے مجھ سے مقابلہ کرنے والا، لڑنے والا؟ تو اس وقت حضرت عمر کو عامر بن عبدالبر کے بچوں پر بڑا رحم آ گیا کہ اس بیچارے کے بچے یتیم نہ ہوں، ان کو یتیم نہ کریں۔ ایسے بات کر دی، بات کرنے میں کہوں تو مشکل ہے، جب قرآن پر نگاہ کریں وہ کچھ اور بات ہوتی ہے۔ احد میں سے صرف 10-12 آدمیوں کے سوا رسول کریم کے نزدیک کوئی نہ رہ گیا، سارے کے سارے چلے گئے تھے۔ تو اللہ نے وہ تو یہ قصور معاف کر دیا، وہ تو اللہ نے قصور معاف کر دیا، میں تسلیم کرتا ہوں۔ مگر جب حنین میں بھاگے وہ بھی معاف، جب خیبر میں بھاگے وہ بھی معاف، اور جب احد میں سراسیمہ ہو گئے وہ خندق میں تو وہ بھی معاف، سب ایسے معافی پر رہے۔ اگر یہ ایسے معافی پر رہے تو وہ ہماری طرح ہے نا، پھر تو ہمیں معافی تو ہمیں بھی مل جاتی ہے۔ تو ایسوں کو راہبر نہیں بنایا جا سکتا۔ کہتے ہیں یہ صحابہ کرام، مجھ سے ایک شخص نے سوال کیا تم صحابہ کرام کو مانتے؟ میں نے کہا مانتا ہوں۔ کیا مانتے ہو؟ میں تیل کا امت القد خلط رہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون۔ یہ میرے خیال ہے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 247 پارہ دوسرا میں نے پڑھ دیا۔ تو وہ بھی ایک امت تھی، وہ گزر چکی، اگر انہوں نے نیکیاں کی ہیں تو وہ ان کے لیے، اگر کوئی غلطی کوئی ان کے گناہ ہے تو وہ ان کے لیے ہے۔ تم اپنا عمل کرو، تم سے نہ پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے۔ وہ امت تھی، وہ ہم صحابہ کرام کو امت مانتے ہیں۔ کہتے ہیں جو ابو بکر صحابی نہ مانے وہ کافر ہے۔ ہم بالکل ہم صحابی مانتے ہیں، کیوں ہم کفر میں پڑھیں؟ فتوے لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم بھی یہ کہتے ہیں جو رسول پر احسان دھرے وہ کیا ہے؟ یہ ناظرین آپ پر ہے، قرآن مجید فرما رہے ہیں، میں تو اپنے طور پر نہیں کہتا۔ یہ کلام پاک میں جو آیت نازل ہوئی اس وقت وہ جو لوگ تھے جنہوں نے کہا ہے رسول ہمارا بھی کچھ احسان سمجھ کہ ہم مسلمان ہوئے ہیں، ہم تیری جماعت میں مل گئے ہیں، ہمارا بھی کچھ احسان ہے تم پر، انہوں نے تو احسان جتلایا تھا۔ پہلی بات تو یہ ہے کیا آج کل کوئی ایسا شاگرد ہے جو اپنے استاد کو کہے کہ میرا احسان سمجھ کے میں تمہارے پاس آ کر پڑھنے کے لیے آیا ہوں؟ رسول کریم تو معلم تھے، وہ تو پڑھاتے تھے، اور پڑھنے والوں نے کہا کہ ہمارا احسان سمجھ۔
اور دوسری بات یہ ہے، کیا کوئی ایسا بیٹا ہے جو باپ کو کہے کہ میرا احسان سمجھ کہ میں تیرے گھر پیدا ہوا اور تو شکر کر اس بات پر کہ میں تمہارا بیٹا بن گیا؟ کوئی بیٹا یا کوئی مرید اپنے پیر کو کہتا ہے میرا احسان سمجھ کہ میں تیرے آ کر تیرا مرید بن گیا، میرا احسان سمجھ؟ کوئی کہتا ہے؟ میرے رسول کریم سے یہ ان لوگوں نے کہا، ان لوگوں نے، کہ ہمارا احسان سمجھ، میں اپنی طرف سے نہیں کہتا۔ یہ سورۃ حجرات آپ دیکھیں، سورۃ حجرات کی آیت نمبر 17 ہے، سورۃ حجرات کی پارہ نمبر 26 کھولیں، سورۃ حجرات کھولیں، آیت نمبر 17 کو دیکھیں، 16 کے آگے پڑھیں۔ ناظرین قرآن پڑھیں، قرآن تو قرآن فرما رہے ہیں بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم، بل اللہ یمن علیکم یمنون علیک ان اسلموا، یہ تجھ پر رسول احسان دھرتے ہیں، یمنون علیک ان اسلموا، یمنون علیک ان اسلموا، یہ تو زبر دیر کی غلطی نہ نکالنا، مخارج غلطی نہ، قرآن پڑھو، سمجھو، عمل کرو، عقیدہ بھی قرآن کے مطابق، عمل بھی قرآن کے مطابق ہونا چاہیے۔ تو میں قرآن پڑھ رہا ہوں، تو یہ قرآن ہے، یمنون علیک ان اسلموا، اے رسول انہوں نے تم پر، یہ تم پر احسان دھرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہو گئے۔ قل لا تمنوا علی اسلامکم، ان سے کہہ دو اپنے اسلام کی وجہ سے مجھ پر احسان نہ رکھو، مجھ پر تمہارا کوئی احسان نہیں اگر تم مسلمان ہوئے ہو۔ بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، بلکہ اللہ کا احسان سمجھو کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت کی ہے۔ بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، ان کو تم صادقین، اگر تم سچے مسلمان ہو، سچے مومن ہو، پھر اللہ کا احسان سمجھو۔ یہ آیت نمبر جو 164 میں نے آل عمران کی پڑھی، اللہ قد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اس میں بھی اللہ یہی بتا رہا ہے کہ اللہ کا احسان ہے مومنین پر کہ ان میں ایک رسول بنا کر بھیجا۔ تو اس آیت میں بھی کہ بل اللہ یمن علیکم، بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، اس میں بھی اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ اللہ کا احسان سمجھو کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت کی ہے۔ تو انہوں نے تو کہا تھا کہ انہوں نے آخر کہا تھا نا، قرآن بھی فرما رہے ہیں یمنون علیک ان اسلموا، یہ تجھ پر احسان دھرتے ہیں رسول کہ ہم مسلمان ہو گئے، یہ تم پر منت لگائی ہوئی ہے انہوں نے، یہ سمجھتے ہیں ہم نے منت ہے ہماری رسول پر کہ ہم مسلمان ہوئے۔ ان سے کہہ دو کہ مجھ پر احسان نہ رکھو بلکہ اللہ کا احسان سمجھو جس نے تمہیں ایمان کی ہدایت کی ہے۔ تو انہوں نے تو کہا تھا، اور اب تو آیت اتری ہے، اب تو آیت آ چکی ہے، اب یہ مولوی کیوں کہہ رہا ہے کہ ابو بکر کے احسان، رسول کے فرمایا میں ہر ایک کے احسان کا بدلہ دے دیا ہے۔ اس کا مطلب ہے وہ رسول تھا، وہ کیا تھا؟ نعوذ باللہ من ذالک، ہر ایک کا وہ احسان مند تھا، ہر ایک کا احسان مند تھا، کسی کا احسان مند ہے۔ اگر کسی نے نیکی کیا ہے، اگر کسی نے جہاد کیا ہے، اگر کسی نے نماز پڑھی ہے، اگر کسی نے انفاق فی سبیل اللہ کیا ہے، تو اپنی آخرت بنانے کے رسول پر کیا احسان ہے؟ ہم اگر راہ خدا خرچ کریں، ہمارا رسول پر احسان ہوگا، ہمارا احسان اپنی ذات کے لیے ہوگا۔ ہم جو نیکی کریں گے اس کا اجر، اگر صحیح معنی خالص دل سے نیکی ہوگی تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ ہمارا کسی پر احسان نہیں ہے۔ اگر انہوں نے بھی کچھ انفاق فی سبیل اللہ کیا، اگر جنگ کی، جہاد کی، تو رسول پر تو احسان نہ تھا، ان پر فرض تھا، انہوں اللہ کی طرف سے انہوں نے اپنا فرض ادا کیا ہے۔ تو پھر وہ انہوں نے تو کہا کہ یمنون علیک ان اسلموا، انہوں نے تو کہا کہ ہمارا احسان ہوگا، ہم مسلمان ہو گئے۔ مگر آج کا مولوی کیوں کہہ رہا؟ اب تو آیت نازل ہو چکی ہے، یعنی اس قرآن کو وہ مولوی صاحب نے چھوڑ دیا۔ اور جب ہم کہتے ہیں کہ بھائی قرآن کی طرف آؤ، قرآن پر عمل کرو، تو وہ ان کی اپنی بات ہوتی ہے۔ تو پھر وہ قرآن پر عمل نہ کریں، قرآن کے برعکس کہیں تو پھر ہم ان کو کیا کہیں؟ اور اسی طرح یہ ہے کہ ایک بات یہ اور کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر نے نماز پڑھائی، رسول کے نے پیچھے نماز ادا کی۔ میں ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ جب آیت نمبر سورہ آل عمران کے آیت نمبر 31 دیکھیں، 31 اوپر 1، اس میں اللہ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم اللہ سے ویغفر لکم ذنوبکم، اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو پھر میرے پیچھے چلو، میری پیروی کرو۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، میرے پیچھے چلو۔
اب میں یہ مولوی صاحب سے پوچھتا ہوں کہ حضرت ابو بکر نے قرآن مجید کے اس حکم کے خلاف ورزی کر کے آگے ہو گئے رسول کے، وہ بھی نماز میں؟ یا یہ ہے کہ رسول کریم کو حکم تھا؟ یہ تو رسول کریم کو حکم تھا، قل اے رسول ان سے کہہ دو اگر تم اللہ سے محبت رکھو میرے پیچھے رہو، میرے پیچھے رہو۔ اللہ نے حکم دیا کہ ان سے کہو کہ میری اتباع کرو۔ اتباع کا مطلب پیچھے رہنا ہوتا ہے، یعنی میرا حکم مانو، جو میں کروں وہ کرو، جو میں نہ کروں وہ نہ کرو، اور جس چیز کا حکم دوں وہ اس پر عمل کرو، اور جس طرح کوئی عمل میں کروں اسی طرح کرو، اسے سنت کہتے ہیں۔ تو رسول کریم کی اتباع کرنا تھی نا۔ اب رسول اللہ نے فرمایا کہ ان سے کہہ دو کہ میری اتباع کرو، میرے پیچھے رہو۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے تو یہ فرمایا تھا، رسول نے اللہ کی نافرمانی کرتے حضرت ابو بکر کو آگے کر دیا نماز میں کہ چلو میں تیری اتباع کرتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا تھا ان سے کہہ دو میری اتباع کریں، ان سے کہہ دو کہ میری اتباع کرو، اور رسول نے کہا کہ نہیں میں تیری اتباع کر۔ یا اللہ کے حکم کے خلاف کیا رسول نے، حضرت ابو بکر نماز میں آگے کر دیا، یا ابو بکر نے خود اپنے طور پر آگے ہو گئے؟ اگر آگے ہو گئے ابو بکر اپنے طور پر، اللہ نے تو فرمایا تھا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ اور رسول سے ڈرو۔ یہ سورۃ حجرات کی پہلی آیت ہے۔ تو یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور رسول کے آگے نہ بڑھو، آگے نہ بڑھو اللہ اور رسول کے، اور اللہ سے ڈرو۔ یعنی اللہ کے آگے بڑھنے کا مطلب جو حکم آ جائے اس پر عمل کرو، اپنے آپ نہ کہو کہ یہ حکم بھی بھیج دیا جائے، یہ بھی کر دیا جائے، وہ بھی کر دیا جائے، تم آگے نہ بڑھو۔ اور رسول کے آگے عملی طور پر بھی اور اصطلاحی طور پر بھی رسول کے آگے نہ بڑھو، یعنی جو رسول فرما دو اس پر عمل کرو، جو نہ فرمائے خاموش رہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ رسول کے آگے نہ بڑھو، پیچھے رہو۔ رسول کے جن میں پیچھے رہنا تھا، یہ حضرت ابو بکر نے اللہ کی نافرمانی کر کے آگے ہو گئے۔ ہمیں مولوی صاحب کو چاہیے یہ آیاتیں پڑھ کے ان کا مطلب بھی ہمیں سمجھائے کہ حضرت ابو بکر نے اللہ کی نافرمانی کی کہ رسول کے آگے ہو گئے نماز میں، یا رسول کریم نے اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے حضرت ابو بکر کا آگے ہو جاؤ۔ اب جب اللہ تعالیٰ روک چکے تھے اے رسول ان سے کہہ دو کہ اگر اللہ سے محبت رکھو میرے پیچھے رہو، اب رسول نے ان کو آگے کیا؟ کیا کوئی نیا حکم آیا؟ اللہ نے یہ فرمایا تھا کہ رسول اب اس کو آگے کر دو، کوئی حکم آیا؟ اگر آیا تو ہمیں دکھاؤ۔ اگر اللہ نے جو جس چیز سے منع کیا تھا رسول نے اس کا حکم دے دیا، اور پھر اگر رسول کریم نے حکم دے دیا تو وہ کوئی حکم اللہ کی طرف سے آیا ہوگا، پہلا حکم منسوخ ہوا ہوگا نہیں۔ آخر اگر اللہ کی طرف سے کوئی حکم نہیں آیا تو ہمارے سامنے یہ دو احکامات ہیں، رسول کو حکم ہے ان سے کہو پیچھے رہو، میرے پیچھے رہو، اور صحابہ کو حکم ہے کہ اے ایمان والو رسول سے آگے نہ بڑھو۔ صحابہ کو حکم ہے رسول کے آگے نہ بڑھو، رسول کو حکم ہے ان سے کہہ دو میرے پیچھے رہو۔ تو اب صحابہ میں سے کس نے غلطی کی جائے؟ اگر ابو بکر نے رسول کریم کو نماز پڑھائی ہے تو پھر کہہ دو ابو بکر امام الانبیاء ہے۔ یہ کیا ہے؟ کیا طریقہ کار ہے؟ کچھ قرآن کے خلاف کم از کم کوئی نہیں جو روایت ہم کتابوں میں پڑھیں بس اسی پر ایمان رکھیں۔ ہمارا حق یہ ہے کہ اس روایت کو قرآن سے مطابقت کریں۔ میں ناظرین پتہ نہیں میرا لہجہ کیسا ہی ہو، آپ کیا محسوس کریں، میں خداوند رب العزت کی قسم میں آپ کو قرآن سمجھا رہا ہوں، میں آپ کو صحیح دین سمجھا رہا ہوں۔ مجھے کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی کسی سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، کسی سے کوئی عداوت نہیں ہے۔ اور اب یہ حال ہو چکا ہے، ایک نماز ہے کہ کوئی نماز ناف کے نیچے ہاتھ باندھے کھڑا ہے، کوئی ناف پر ہاتھ باندھے کھڑا ہے، کوئی سینے پر ہاتھ باندھے کھڑا ہے، کوئی ہاتھ کھول کر نماز پڑھ رہا ہے۔ مولوی کو تو نماز کا پتہ نہیں چلا قرآن میں، جبکہ سورۃ النحل کی آیت نمبر 99 میں اللہ نے فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ هُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ۔ اے رسول ہم نے تجھ پر وہ کتاب اتاری ہے جس میں ہر شے کا بیان ہے۔ جب ہر چیز کا بیان ہے، یہ عجیب بات ہے کہ نماز کا مولوی کو پتہ نہیں چلتا، اور نماز پر مولوی متفق نہیں، اور مولوی تو وضو پر متفق نہیں، مولوی فقہ کے کسی مسئلے پر متفق نہیں۔ میں یہ پوچھتا ہوں، یہ خرگوش کھا رہے ہیں، یہ قرآن میں دکھا سکتے ہیں؟ مولوی نے تو حلال کر دیا ہے نا، اب تو لگڑ بگڑ کو بھی حلال کر رہے ہیں۔ تو کس طرح کر رہے ہیں؟ اس کا کوئی طریقہ بھی ہے؟ دانت نکیلے ہیں، فلاں ہیں، یہ بکواس کیا ہے؟ یا تو تورات اٹھائیں، ہمیں اس میں سے دکھائے کہ اللہ نے حلال کیا تھا،
پھر اس کو قرآن مجید میں حرام نہیں کیا. جو چیز اللہ نے تورات میں حلال کی ہے وہی قرآن میں حلال ہے. اور سوائے اونٹ کے جو چیز اللہ نے تورات میں حرام بیان کیا، اونٹ کو بھی اللہ نے حرام بیان نہیں کیا، وہ تو یہودیوں نے خود بخود اپنی تورات میں لکھ دیا اور عیسائیوں نے. وہ اونٹ نہ کھاتے تھے، ان کی وجہ جو بھی تھی، مگر اللہ نے اونٹ کو حلال کیا تھا. اس کی بات صورت انعام میں ہے. تو جو چیز تورات میں حلال تھی وہ قرآن میں حلال ہے. اور جو تورات میں حلال جانوں کا شمار کرتے کرتے باب استثناء میں، تو پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے کہ وہ چیز جو جگالی بھی کرتی ہو اور اس کے سوم بھی چرے ہوئے ہوں وہ حلال ہے. جس کے سوم نہ ہوں، سوم ہی نہ ہوں، پنجا ہو، وہ تو سوم ہی نہ ہوئے، وہ تو حرام ہوئی. اور جو چاہے وہ جگالی کرے یا نہ کرے، سوم بھی چرا ہونے کی شرط ہے. اگر سوم چرے ہوئے ہوں اور جگالی نہ کرتی ہو حرام ہے. اگر جگالی کرتی ہو اور سوم چرے ہوئے نہ ہوں وہ بھی حرام ہے. یہ دونوں نشانیاں ہوں. انہوں نے اللہ کا حرام کردہ کو مولوی نے حلال کرا دیا. اب لگر بگر کبھی گھوڑا کبھی گدھا یہ حلال کہا جا رہا ہے. یہ قرآن کے آئین کو، اسلام کے آئین کو تبدیل کیا جا رہا ہے. نماز کو پہلے ہی تبدیل کر دیا گیا. اور اب کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے. یہ کتابیں اٹھائے پھرتے ہیں. انہیں کتابوں میں ہر چیز مل جاتی ہے، ہم کیا کریں؟ تو اس لیے میں عرض کرتا ہوں بھائیو، رسول کریم پر اللہ کی کائنات میں سے حضرت آدم سے لے کر اس دم تک قیامت تک رسول کریم پر کسی کا احسان نہیں ہے، کسی کا. نہ ابو بکر کا احسان ہے. اگر حضرت خدیجہ نے پیسہ خرچ کیا تو اس کا احسان ہم مسلمانوں پر ہے کہ اس کے روپے کی وجہ سے دین اسلام میں ترقی ہوئی. اور اس کی نیکی ہے جو اللہ اس کو اس کا بدلہ دے گا. رسول پر احسان نہیں ہے، اس نے خرچ کیا تو اپنا اجر پائے گی. اور اسی طرح حضرت ابو طالب نے جو کچھ رسول کریم کی مدد فرمائی تو وہ رسول کریم پر احسان نہیں ہے، وہ اس نے اپنے طور پر نیکی کمائی. حضرت علی علیہ السلام جنگ کرتے رہے تو جنگ حضرت علی پر فرض تھی، رسول کریم پر کوئی احسان نہیں ہے. اور اسی طرح ابو بکر نے بھی کچھ انفاق فی سبیل اللہ کیا تو وہ اس کا اجر اللہ کے ہاں پائے گا. رسول کریم پر کوئی احسان نہیں ہے. یہ میں اپنے سے نہیں کہہ رہا، میں نے آپ کے سامنے آیاتیں پڑھی ہیں کہ یمنون علیک ان اسلموا سورۃ حجرات کیا ہے. یہ تم پر احسان دھرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہو گئے. قل لا تمنوا علی اسلامکم، اے رسول ان سے فرما دو کہ مجھ پر اپنے اسلام لانے کی وجہ سے احسان نہ رکھو. بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، بلکہ اللہ کا احسان ہے تم پر کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت کیا. یہ میں نے قرآن پڑھا ہے. تو رسول پر اللہ فرما رہا ہے کسی کا کوئی احسان نہیں ہے، نہ اللہ پر کسی کا کوئی احسان ہے. یہ اللہ اور رسول کا احسان ہے پوری کائنات پر. اس رحمت للعالمین پر احسان نہ رکھیں. نہ کوئی رسول کے آگے ہو سکتا ہے، حکم اللہ کا ہے، اور نہ کوئی رسول کے بھی نماز پڑھا سکتا ہے. یہ تمام روایات موضوع من گھڑت ہیں. تو ان من گھڑت روایات کو چھوڑو، قرآن کی طرف آؤ. السلام علیکم ورحمۃ